वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस अज़्म को दोहराया कि पाकिस्तान कौमी और इलाकाई अमन और तरक्की का ख्वाहा है। अफगानिस्तान अमन अमल में पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें एक ऐसे खित्ते के क़याम के लिए हैं जो पुरअमन, खुशहाल और मौशी शराकतदार हो। ये भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बदअमनी की भारी कीमत अदा की है। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। ये साजिशें करने वाले वही हैं जो इलाकाई अमन में रुकावट हैं। हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल का दौरा किया और 4th पाकिस्तान बटालियन को बटालियन परचम अता करने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक अपने खिताब में सिपह सालार का कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बदअमनी की भारी कीमत अदा की है। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। ये साजिशें करने वाले वही हैं जो इलाकाई अमन में रुकावट हैं। No country can understand it better than us as Pakistan paid a huge price for instability in Afghanistan. आर्मी चीफ ने कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आलमी बरादरी पर वाज़ेह किया है कि वो अफगानिस्तान के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करे। We will continue to play a mature and responsible role for peace and stability in Afghanistan, which is direly needed by the entire region in general and the people of our brotherly neighbors in particular. उन्होंने इस तवक्को का इजहार भी किया कि तालिबान खवातीन और इंसानी हुकूक के आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सिपह सालार ने यह भी कहा कि अपनी माशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से 30 लाख से ज्यादा अफगानियों को पनाह दी। Despite our fragile economic condition, we have displayed unprecedented magnanimity toward our Afghan brethren by hosting over 3 million refugees for more than 4 decades. अफगानिस्तान में अमन खित्ते और बिलखुसूस अफगानिस्तान के लोगों के लिए अशद जरूरी है। सरबराह पाक फौज जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, आज़ादी के इस महीने में कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते। मकबूजा कश्मीर के लोग बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और इस्तेहसाल का शिकार हैं। यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, कश्मीर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कश्मीर के पुरअमन मुनसिफाना हल तक इलाकाई अमन एक सराब है। आलमी कम्युनिटी को भी मसला कश्मीर का अदराक होना चाहिए। आज़ादी की तहरीक के कायदीन का मकसद महफूज और खुशहाल खित्ते का क़याम था। ऐसा खित्ता जहाँ नए आज़ाद होने वाले ममालिक अमन से रह सकें। आज़ाद और पुरअमन खित्ते का तस्वुर हमसाये में इंतहा पसंदी की सोच के हाथों यरगमाल है। In the month of independence, we cannot forget the Indian state of repression and resultant plight of our Kashmiri brethren in Indian occupied Kashmir, who are under the worst military occupation in human history. Let me reaffirm that Pakistani hearts beat with Kashmiris and we will continue to stand with them always and ever. International community must realize that the regional peace will remain elusive without a just and peaceful resolution of Kashmir issue. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान से गैर मुल्की सहाफ़ियों के इनखला और उन्हें फ़राहम की गई सहूलियात के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर फवाद चौधरी ने बताया, अफगानिस्तान में सूरत हाल के पेश नज़र गैर मुल्की सहाफ़ियों की सहूलत के लिए वज़ारत इत्तलात में खुसूसी सेल कायम किया गया है। PIA की खुसूसी परवाज़ हमवतनों को लेकर काबुल से इस्लामाबाद पहुंच गई। खुसूसी परवाज़ PK6250 के ज़रिए मुसाफिर काबुल से इस्लामाबाद पहुंचे। आज A320 और बोइंग 777 फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए ऑपरेट किए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने डेनमार्क और कोरिया के हम मनसबों से रब्ता किया। इस दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुशावरती सिलसिले को जारी रखने पर इत्तफाक हुआ।
وادی پنج شیر طالبان مخالف سرگرمیوں کا مرکز بن گئی. شمالی اتحاد کی قیادت اور سابق حکومت کے باقیات نے پنج شیر میں ڈیرے ڈال لیے. احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کرنے کا اعلان کر دیا. دوسری جانب ترجمان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں انتخابات کا وقت نہیں، جلد وسیع البنیاد حکومت تشکیل دیں گے. افغانستان میں وادی پنج شیر سے طالبان مخالف تحریک کا آغاز. مزاحمت کی قیادت شمالی اتحاد کے سابق لیڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کر رہے ہیں. احمد مسعود نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھے کالم میں کہا ہے کہ ان کے پاس لڑنے والی ملیشیا موجود ہے. اسلحہ اور گولہ بارود کی بڑی تعداد بھی والد سے ورثے میں ملی ہے. انہوں نے امریکہ سے اسلحہ گولہ بارود فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. ادھر سابق صدر امر اللہ صالح کے بعد افغان سابق آرمی چیف جنرل ہیبت اللہ الزئی کی بھی پنج شیر پہنچنے کی اطلاعات ہیں. افغان فوج کے جنرل سمیع سعادت بھی ان کے ہمراہ ہیں. دوسری جانب طالبان رہنما انس حقانی سیاسی گروپوں کے درمیان مسالت کے لیے سرگرم ہیں. انہوں نے خوست میں قبائلی عمائدین اور سول سوسائٹی کے نمائندگان سے ملاقاتیں کی. ادھر طالبان ترجمان سہیل شاہین نے ترک اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمارا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اب افغانستان کی تعمیر نو کریں گے، ہر علاقے کو نئے سرے سے استوار کریں گے. انہوں نے کہا کہ ترکی ہمارے لیے بہت اہم ہے، یہ ایک باعزت اور مضبوط عالمی ملک ہے اور اسلامی برادری میں ایک اہم مقام رکھتا ہے. ترکی اور افغانستان کے تعلقات کا موازنہ کسی اور ملک سے نہیں کیا جا سکتا. کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر رش ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. فائرنگ ہو یا دور ہٹنے کی دھمکیاں، دھکم پیل بھی برداشت، بس ملک سے باہر چلے جانا ہے. طالبان کے خوف سے افغان اور غیر ملکی شہری بیرون ملک جانے کے لیے جوک در جوک ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں. صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، دردناک تصاویر بھی منظر عام پر آنے لگی ہیں. گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی پرواہ نہ ہی دھکم پیل اور ڈنڈے کھانے کی فکر، بس ایک ہجوم ہے جو کابل ایئرپورٹ کی جانب بڑھے جا رہا ہے. یہ مناظر ہیں افغان دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے. مرد ہوں یا عورت، بزرگ ہوں یا بچے، سب کو ایک ہی فکر ہے کہ کسی طرح ملک سے باہر نکل جائیں. ایئرپورٹ انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے جنگجو سب مل کر بھی ہجوم کو ایئرپورٹ سے دور کرنے میں ناکام ہیں. جنگ زدہ ملک سے باہر نکلنے کے جنون نے گولی کا خوف بھی ختم کر دیا ہے. امریکی جہاز کے انجن سے چمٹے نوجوانوں کو جہاز سے گر کر جان دیتے تو دنیا نے دیکھ لیا. اب ایئرپورٹ کے در و دیوار سے انتہائی درد بھرے مناظر بھی سامنے آ رہے ہیں. کہیں سہمے ہوئے بچے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں معصوم بچے ماؤں کی گود سے نکل کر انجان ہاتھوں میں لگتے نظر آ رہے ہیں. غیر ملکی فوجی اہلکار کی روتے بلکتے شیرخوار بچے کو بے دردی سے اوپر کھینچنے کی تصویر تو دل ہلا دینے والی ہے. یہ سب مناظر ایک طرف، لیکن طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے شہریوں کی بڑی تعداد ملک سے نکلنا چاہ رہی ہے تاکہ کسی غیر یقینی صورتحال کا سامنا نہ ہو اور مستقبل بھی محفوظ ہو جائے. بہتر مستقبل کی تلاش میں نوجوان افغان فٹ بالر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ٹیک آف کرتے ہوئے امریکی طیارے سے گرنے والوں میں 19 سال کے نوجوان فٹ بالر ذکی انوری بھی شامل تھے. ذکی افغانستان کی جونیئر قومی ٹیم کے لیے کھیلتے تھے. خبروں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. لاہور میں لڑکی سے بدسلوکی کا واقعہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں پولیس کی کوتاہیوں اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا سختی سے نوٹس لیا گیا. ایس ایس پی آپریشنز اور ایڈیشنل ایس پی آپریشن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ بھی کروایا گیا. گریٹر اقبال پارک میں پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں پولیس کی کوتاہیوں اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا. ایس ایس پی آپریشنز اور ایڈیشنل ایس پی آپریشنز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ایس ڈی پی او بادامی باغ اور ایس ایچ او لاری اڈے کو معطل کر دیا گیا. ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کے مطابق
اب تک 20 سے زیادہ ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ سول اور ملٹری ادارے حکومت کے ساتھ تفتیش میں شریک ہیں۔ متاثرہ لڑکی کے طبی معائنے کی رپورٹ کے مطابق جسم پر درجنوں نشانات موجود ہیں۔ گردن اور دائیں ہاتھ پر سوجن ہے۔ لڑکی نے پہلے میڈیکل کرانے سے انکار کیا تھا۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی رکن انیزہ فاطمہ کی طرف سے واقعے کی مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی ہے۔ متن کے مطابق واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایسے واقعات سے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ واقعے میں ملوث جتنے بھی لوگ ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں خاتون سے دست درازی کا واقعہ ہر دل دکھی ہے۔ عوام کو پولیس سے توقعات ہیں اور ان کو اپنے فرائض سر انجام دینا ہوں گے۔ سردار عثمان بزدار نے اقبال پارک اور دیگر واقعات پر پولیس کے رد عمل میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خاتون سے دست درازی اور دیگر واقعات سے متعلق پولیس کا رد عمل سست رہا۔ انہوں نے خاتون سے دست درازی اور گزشتہ دنوں کے واقعات پر اظہار تشویش کیا۔ سپہ سالار نے اپنے خطاب میں کہا کہ حال ہی میں کووڈ اور لوکس کے خلاف محدود وسائل اور انفراسٹرکچر نہ ہونے کے باوجود پاکستان نے بحیثیت قوم جس نظم و ضبط، یگانگت اور بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، دنیا اس کی معترف ہے۔ روایتی جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف رسپانس، ایمرجنسی صورتحال ہو یا قدرتی آفات، افواج پاکستان ہمیشہ قوم کے اعتماد پر پورا اتریں۔ A recent example of our resolve is our national response against both COVID and locust attack, wherein despite the lack of requisite infrastructure and resources, we displayed matchless harmony, discipline and imagination to contain their adverse effects. Suffice to say, whether it is war or an act of terrorism, a national emergency or a disaster of any scale, we are always first to respond, a fact duly recognized by the entire nation. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ۔